السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگ پلیز فین کی آواز کو اگنور کریے گا اور ناول انجوائے کریے گا۔ تانیہ طاہر کا ناول شروع کرتے ہیں۔ ثنا کو بھی اس نے شاپنگ کرائی تھی، خود اور ثنا نے خوشی سے کی تھی، بہت ساری شاپنگ کی تھی۔ عجیب سی خوشی تھی جو اندر تک اتر رہی تھی، مگر اس سب میں فائنل ایگزامز بھی آنے والے تھے اور منگنی کے بعد وہ ان سب جھمیلوں سے نکل کر مکمل اپنی پڑھائی پر فوکس کرنے والی تھی۔ وہ دونوں شاپنگ کر کے گھر لوٹیں تو عادل بھی اسی وقت گھر میں داخل ہوا تھا۔ بہن کی منگنی بہت عالیشان کرنے کا پلان تھا ان سب کا، اور اچانک ہی ثنا کی نگاہ عادل پر گئی۔ عادل فون پر بات کر رہا تھا۔ ثنا کچھ دیر عادل کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ بہت امیر تھا اور خرم نے سب کی باتوں میں آ کر اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری تھی، یا یہ ثنا کے بقول تھا۔ شاید اگر وہ خرم کی جگہ ہوتی تو عادل جیسے امیر، کبیر اور خوبصورت انسان کو چھوڑ دیتی سب کی باتوں میں آ کر؟ کبھی نہیں، وہ ایسا کبھی نہیں کرتی۔ خرم والے قصے کا شاذ کو آج تک نہیں پتہ تھا، کیونکہ یہ کام گھر کی خواتین کا تھا اور وہ لوگ ان خانزادوں سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ اپنی ہر کوشش کرتے تھے انہیں تکلیف پہنچانے کی، مگر ان لوگوں کی عمارت اور گھمنڈ کے آگے آج تک ٹکر نہیں لے سکے تھے، اور اسی ٹکر کے لیے تو شاذ لڑ رہا تھا، مگر بنی بنائی چیز کو ٹھکراتا کون؟ ورشا کی قسمت اچھی تھی، سونے کی چمچ لے کر پیدا ہوئی اور اتنی جان چھڑکنے والے بھائی اور باپ کی محبت میں پرورش پائی، اور آگے بے پناہ محبت کرنے والا شوہر سے شادی ہو رہی تھی، اور مراد اور خود بھی بہت اسٹرانگ اور ماہر فیملی سے بلانگ کرتا تھا۔ ہاں، اس کی اور شاذ کی نسبت دونوں کے خاندان میں بہت فرق تھا۔ ورشا اور مراد کا خاندان اونچا اور اونچے طبقے سے تعلق رکھتا تھا، شہر کے امیر اور عزت دار لوگ، جبکہ وہ ان لوگوں میں ان مڈل کلاس لوگ میں شامل تھے جو کہ ہر چیز کے لیے خود محنت کرتے تھے۔ شاذ بہت ہینڈسم تھا، بے حد، مگر امارات کے آگے اس کی خوبصورتی کا کیا فائدہ تھا؟ ثنا یہی سوچ رہی تھی کہ نورین نے ان کے آگے کھانے پینے کا سامان لا کر رکھ دیا۔ ورشا نے نورین کو بیگز دیے اور نورین ورشا کے نڈھال ہونے پر اس پر اتنے اے سی میں بھی پنکھا جھلنے لگی۔ ثنا نے ورشا کے نخرے پہلی بار دیکھے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ عادل بہن کو دیکھ کر پریشانی سے اس کے قریب آیا، اور ثنا کے اندر جیسے جلن کا احساس اور بڑھ گیا۔ جی بھیا، بس تھک گئے ہم شاپنگ کر کے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تو عادل بھی مسکرا دیا۔ تو کس نے کہا تھا گڑیا اتنا پھرو، شام کو میں لا دیتا، ایسے ہی اپنے پاؤں کو بلا وجہ زحمت دی؟ ثنا کو مکمل اگنور کر کے جیسے وہ یہاں جڑ سے موجود ہی نہ ہو، عادل بہن پر چاہت لٹا رہا تھا۔ ورشا کھلکھلا دی، لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہمیں کیا پسند ہے، اور لڑکیوں کی شاپنگ آپ کیسے کرتے؟ ورشا منہ پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ ارے ہماری ورشا تو بہت سمجھدار ہو گئی ہے۔ وہ مسکرایا تو ورشا بھی ہنس دی۔ ثنا البتہ گڑھنے لگی۔ وہ بچی نہیں تھی، یونیورسٹی میں پڑھنے والی لڑکی تھی، اور اسے اس کے گھر والے ایک چھوٹے معصوم بچے کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے۔ بھیا ڈیڈی کہاں ہیں؟ ورشا ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ مراد کی طرف گئے ہیں، آتے ہوں گے۔ تم کچھ اسنیکس وغیرہ کھاؤ، اگر کچھ اور کھانا ہے تو مجھے بتاؤ، باہر سے آرڈر کر دیتا ہوں۔ عادل نے جھک کر چائے کا کپ اٹھا لیا
جو ورشا کے آگے رکھا تھا۔ ثنا نے توجہ سے عادل کو دیکھا۔ ان لوگوں کو ایک پیزا آرڈر کرنے کے لیے 1000 بار سوچنا پڑتا تھا، اور یہ اتنا سب کچھ تھا پھر بھی وہ باہر سے کھانے کی بات کر رہا تھا۔ ورشا نے سر نفی میں ہلا دیا۔ عادل اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے چلا گیا۔ ورشا نے گہری سانس بھری۔ ورشا، تم بڑی ہو جاؤ، یہ کیا بچوں کی طرح رویہ رکھتی ہو اپنے بھائیوں کے ساتھ؟ ثنا اپنے اندر کی جلن کو چھپا نہیں سکی، جبکہ ورشا کھلکھلا دی۔ وہ لوگ تو ایسے ہی ہیں، ہمیں پیار کرتے ہیں، وہ ناز سے بولی تھی، جیسے خود بھی ان سب کی محبت پر فخر کرتی ہو۔ ثنا نے سر جھٹکا اور ڈریس دیکھنے لگی۔ ابھی تو شاز کو نہیں پتا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ شاپنگ کے دوران بھی 1000 فون کر ڈالے ہیں اس نے۔ اگر اسے پتہ چل گیا تو غصہ کرے گا بہت۔ ورشا سیل پر مراد کی کال آتی دیکھ کر وہ خود سے بولی تھی، حالانکہ شاز کے پاس اتنا فرصت ہی کہاں کہ اسے کال کرتا۔ ورشا نے بس سر ہلایا اور مراد کی کال کاٹ دی۔ کچھ ثنا کے سامنے شرمندگی بھی تو ہوئی تھی۔ ثنا اسے دیکھتی رہی، جو اب مراد کی میسج پڑھ کر سرخ ہو رہی تھی۔ شاید حسد ہوئی تھی ورشا سے اس وقت، اور سخت نفرت بھی محسوس ہوئی تھی۔ ثنا اپنا بھی موبائل اٹھا کر شاز کو کئی میسج الٹا فون ہی کر ڈالا، اور مسلسل کرنے پر جب کال اٹینڈ ہوئی تو شاز میٹنگ میں تھا سلمان بٹ کے ساتھ۔ ایک دم بھڑکا اور چیخا، اور اپنی مصروفیت کے بارے میں بتا کر فون ہی بند کر دیا۔ ورشا کی توجہ نہیں تھی، ورنہ ثنا شاید اب اتنا جل چکی تھی کہ وہ رونے لگتی۔ ورشا نے بھی موبائل سائیڈ پر رکھا، کیونکہ مراد کافی پھیل رہا تھا جب سے منگنی کی رسم ہونے والی تھی ان کی۔ وہ اس سے اب کھل کر جو بات کرتا تھا، ورشا کا دل اس کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں بھری باتوں پر ہی بہت زیادہ شرم سے دھڑک اٹھتا تھا۔ ورشا نے اپنی منگنی کا جوڑا کھولا تو وہ بہت زیادہ خوبصورت جوڑا تھا، اور اس کی قیمت لاکھوں میں تھی۔ اتنے لاکھ میں شاید ثنا کے ہاں منگنی کی رسم ہی ہو جاتی، اور وہ دونوں اس جوڑے پر ڈسکس کرنے لگے۔ ثنا نے اپنے اندر سے اپنی جلن چھپا لی تھی، اور وہ ورشا کے ساتھ جوڑے پر بات کرنے لگی۔ ورشا نے اسے بھی جوڑا دلوایا تھا، جو کہ بہت خوبصورت اور مہنگا تھا، جس کی قیمت بھی لاکھ کے قریب تھی، مگر اسے ورشا کے جوڑے میں انٹرسٹ تھا۔ ورشا کی منگنی میں بھی یونیورسٹی کے تمام لوگ تھے مراد کی وجہ سے، اور مراد نے بے حد اصرار اور بہت فورس کے ساتھ شاز کو بھی بلایا تھا۔ شاز کے لیے یہ نیوز 1 منٹ کا دھچکا تھی، کیونکہ مراد کے قدم زمین پر ٹک نہیں رہے تھے، یہ بتاتے ہوئے کہ اس کی منگنی ورشا سے ہو رہی ہے، اور اس نے شاز کو بھی اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ پہلے تو اس نے ٹکا سا جواب دے دیا، مگر مراد نے اسے اپنی دوستی کے واسطے دیے، جس پر وہ چار نہ چاہ مان گیا۔ وہ تو ان لوگوں کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا، مگر مراد کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں سکا، کیونکہ مراد تو حقیقتوں سے واقف نہیں تھا، اور شاز اپنے مسئلے کسی کو بتانا نہیں چاہتا تھا، یہاں تک کہ اپنے اندر کی نفرت بھی۔ البتہ ورشا کا امیج بری طرح برباد ہو چکا تھا اس کی نظروں میں، اور نفرت میں اپنے آپ 2 چند اضافہ ہو چکا تھا کہ مراد کو واقعی گھائل کرنے والی لڑکی تھی ورشا۔ مراد کی وجہ سے وہ کچھ دیر کے لیے فنکشن میں گیا تھا، ان سب سے نگاہیں ملی تھی، وہ سب اس سے نارملی ملے تھے۔ اکثر شاز کو سمجھ نہیں آتا تھا یہ سب کیا تھا، قدرت اسے ان لوگوں کے قریب کیوں بار بار لاتی تھی جن سے وہ سخت نفرت کرتا تھا۔ وہ ان سب سے دور بھی تو رہ سکتا تھا،
ان سب کے نزدیک کسی نہ کسی بہانے سے جانا اور پھر ان سب کے نہ شرمندہ ہونے والے منہ دیکھنا اس کے لیے ناقابل بیان تھا۔ وہ پارٹی کا اسٹرانگ حصہ ضرور تھا، مگر پارٹی میں اب بھی اس کی حیثیت ایسی نہیں تھی کہ وہ ان لوگوں کو مالی اعتبار سے یا اپنی پوزیشن سے ٹکر دے پاتا۔ وہ پورے فنکشن میں بور ہو رہا تھا اور جب وہ اٹھنے لگا کہ اب مزید اس سے یہ فضولیات برداشت نہ ہوگی، تبھی ورشا خانزادہ نے قدم رکھے تھے اور وہ جھکی جھکی نظروں سے مراد کے برابر بیٹھی۔ شاز کو اپنے دل کی دھڑکن گویا بالکل ساکت ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ تو پہلو میں بیٹھے مراد کا بے ہوش ہو جانا جائز تھا۔ مراد نے بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کی تھی اور سب کے کہکے اٹھ گئے تھے۔ ورشا کی البتہ شرم سے جان جا رہی تھی۔ اس نے نہ سر اٹھا کر کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ ثنا بھی اس کے ساتھ تھی، مگر چاند پوری محفل میں ایک ہی تھا اور اس بے داغ چاند پر کرنوں کی ترسیل نگاہیں گئی تھی۔ وہ پیٹھ موڑ گیا اور سیدھا باہر نکلتا چلا گیا۔ اس کے اندر ایک جلال سے اٹھ رہے تھے اور ان جلال کا اندازہ اسے خود پتہ نہیں تھا کہ ایسا کیوں تھا، اور وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا جبکہ ثنا نے پورے حال میں اسے ڈھونڈا، وہ اسے نہیں ملا۔ ورشا کے کانوں میں یہ خبر ضرور پڑی تھی کہ شاز بھی آیا ہے۔ دل ایک منٹ کے لیے کچھ عجیب سی کیفیت کا شکار بھی ہوا، مگر اس کے بعد اس کی توجہ اپنی منگنیتر پر چلی گئی۔ ہاں، اس کے نام کی انگوٹھی جو پہن لی تھی۔ اب سارے خلص جذبے بس اسی کے لیے ہونے چاہیے تھے اور کسی کا اب اس میں صلح عمل دخل نہیں تھا۔ وہ مسکرا دی تھی۔ مراد بھی بہت خوش تھا۔ تم دنیا کی سب سے حسین لڑکی، وہ کسی نے کہا تھا، شہرزاد ہو۔ تب علم نہیں تھا اس کا مطلب کیا ہے، مگر آج مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ اس نے بہت ڈھونڈ کر یہ ایک لفظ میں بند کر دیا۔ تم واقعی ہی شہرزاد ہو، حسین ترین، بے پناہ حسن والی، اندیکھی انچھوئی، ایک سمندر کی گہرائی میں چھپے موتی کی طرح جو نایاب ہو۔ بس تم ویسے ہی ہو اور میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے یہ موتی ملا ہے۔ میں اس موتی کو ہمیشہ حفاظت کروں گا۔ مراد نے سب کے سامنے اس سے محبت کا اظہار کیا تھا۔ ورشا کے تو پسینے چھوٹ گئے تھے۔ اس کے دوستوں کلاس فیلوز نے بہت ہوڈنگ کی تھی، بہت تالیاں بجی تھی۔ ورشا اس کی جانب دیکھ بھی نہ سکی، مگر چونکی ضرور تھی۔ کس نے اسے اس خطاب سے نوازا تھا جس نے کہا تھا وہ شہرزاد ہے؟ کون تھا وہ؟ مگر تا دیر وہ سوچ نہیں سکی، موقع ہی نہیں دیا تھا۔ مراد اس کے لیے گانا گنگنا رہا تھا۔ آج سے پہلے اتنا نہیں شرمائی تھی وہ جتنا مراد کی وجہ سے شرما رہی تھی۔ شاید وہ اپنے جذبوں کو بیان کرنے میں اتنا ہی بے باک تھا، لیکن یہ دن اس کے لیے بہت بڑا تھا اور وہ خوش تھی، اور اس کی وجہ سے اس کی خوشی میں اس کے بھائی اور باپ بھی بہت خوش تھے۔ دونوں کی منگنی کو ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ ایگزامز ایک بار دوڑ کر سر پر آ پہنچے تھے۔ مراد، آپ ہمیں تنگ کر رہے ہیں، پڑھا نہیں رہے؟ ورشا برا مان کر بولی۔ مراد اسے فنکشن کی تصویر دکھا کر چھیڑ رہا تھا۔ اف، یہ تمہارے بولنے کا انداز، کیا کھا کر تمہاری امی نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ مراد گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ورشا کچھ کہتی کہ پیچھے سے چپتی ہوئی آواز آئی۔ مراد لہجے میں اکڑ اور کڑک تھی۔ مراد نے سر اٹھایا۔ شاز تھا، تھوڑے فاصلے پر تھا۔ ورشا نے پورے 4 ماہ بعد اسے دیکھا تھا۔ اس نے اپنی داڑھی بڑھا لی تھی اور شاید وہ پوری یونیورسٹی میں سب سے خوبصورت لڑکا تھا، مگر اس کی آنکھیں خوبصورت نہیں تھیں۔ ورشا کو خوف آتا تھا ان آنکھوں سے، کیونکہ ان آنکھوں میں ورشا کے لیے بے پناہ نفرت تھی
جو واضح تھی۔ لو ایک چاند ہمارے منگنیتر کی صورت ہمارے سامنے بیٹھا تھا کہ دوسرا چاند یونیورسٹی میں اتر آیا ہے۔ نواب زادے اتنے دنوں بعد کس لیے آ گئے؟ دوست کی منگنی کا کھانا تو نہ کھایا گیا تم سے؟ وہ شکوہ کرتا اس سے بغیر غیر ہوا، اور نہ جانے شاذ ورشا کو اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیکھنے لگا۔ ورشا کو نہ جانے کیوں شرمندگی ہونے لگی، حالانکہ اب تو اس کا جائز حق تھا۔ مراد کے ساتھ ہونا وہ اس کا منگنیتر تھا، مگر شاذ کی نفرت بھری نگاہوں نے اسے زمین میں گڑھنے والا کر دیا تھا۔ تم سے ایک کام کہا تھا وہ بھی نہیں کیا تم نے۔ شاذ نے مراد کی طرف دیکھا۔ یار ہر وقت کا کام میں بھول گیا تھا، ویسے کر دوں گا، بابا سے بات کی تھی میں نے، وہ بولا۔ شاذ اس کی طرف متوجہ تھا۔ دونوں بات کرنے لگے۔ ورشا سر جھکا گئی۔ وہ نفرت کیوں کرتا تھا اس سے، اور ثنا سے دور رہنے کے لیے بھی کہا تھا، وہ سمجھ نہیں پائی تھی آج تک یہ سب باتیں۔ یار میرے سالہ بھی تمہاری مدد کر سکتا ہے اس سب میں۔ مراد کو ایک دم عادل کا خیال آیا، اور شاذ کو لگا کہ اگر اس نے کسی کا ان سب میں سے نام لیا تو وہ مراد سے دوستی بھلائے اس کا منہ توڑ دے گا۔ مجھے کسی کی بھی ہمدردی کی ضرورت نہیں، بس تمہیں جتنا کہا ہے اتنا کرو، وہ حکم صادر کرنے لگا۔ ورشا نے اس کی طرف دیکھا، اور شاذ کی بھی نگاہ بے ساختہ اس سے ملی تھی۔ جا کر مراد ہنس دیا۔ ہاں برو، مجھے یاد آ گیا، تمہیں غصے کی ضرورت نہیں، مگر تمہارا کام نکلتا ہے، کام پورا کرو، ہمدردی کا کیا ذکر ہے اس میں؟ کہا نا تم ہیلپ کر سکتے ہو تو کرو، کسی ایرے غیرے کو میرے سامنے مت کھڑا کرنا۔ شاذ سخت برہم سے بولا تو مراد نے ہاتھ بلند کیے۔ اچھا یار ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں کچھ، وہ بولا تو شاذ آنے سے سر ہلایا اور وہ پلٹ گیا۔ ویسے شرم کرو، یوں ہی منگنی کی خوشی میں دوست کو ایک دعوت ہی دے دو، مراد نے اسے روکا۔ تم نے کون سا میری منگنی پر دعوتیں دی تھی؟ شاذ نے سرد مہری سے کہا۔ مراد کا قہقہ بلند ہوا۔ دفع ہو جاؤ کمینے دوستوں سے واسطہ پڑ گیا میرا، وہ اچانک سنجیدہ ہو کر بولا۔ شاذ اسے یوں ہی کہہ کر چلا گیا، جبکہ مراد پھر سے اس کے پاس آ گیا۔ ورشا خاموش تھی۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ اس کے دماغ میں ویسے ہی خیال آیا۔ سو پوچھو، مراد بولا تو ورشا خفا ہوئی، وہ سنجیدہ ہی نہیں تھا۔ اچھا پوچھو بھائی، مراد نے کہا۔ آپ دونوں کی دوستی کیسے ہوئی؟ وہ بولی تو مراد نے گہرا سانس بھرا اور اسے بتانے لگا۔ ورشا نے اب سن کر سر ہلا دیا۔ وہ بہت گھمنڈی ہے، وہ آہستگی سے بولی تو مراد کا قہقہ نکلا۔ تم ٹھیک پہنچی ہو، اس نے کہا، اور پین اس کے سر پر مار کر کتاب کھول کر وہ اسے پڑھانے لگا تھا۔ ورشا بھی کچھ دیر میں شاذ کو بھلا کر پڑھائی میں لگ گئی۔ دوسری طرف شاذ کے دل میں ورشا کے لیے بڑھتی نفرت بہت آگے نکلتی جا رہی تھی۔ نہ جانے اسے ورشا اور مراد ساتھ برداشت نہیں تھے۔ یہ وجہ اس کا انتقام تھا جو کہ پورا نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ لڑکی اس کی آنکھوں میں کتنی نفرت کرتا تھا شاذ اس سے۔ وہ ابھی مزید کچھ سوچتا کہ سلمان بٹ کی کال آنے لگی۔ وہ جلدی سے اس کے کال پر اس کے پاس پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ ان کی ٹیسٹ رپورٹ بھی آج آنی تھی۔ تبھی وہ ورشا کو بھلا کر اپنے کام کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ سلمان بٹ کے پاس آیا تو وہ اپنے لاؤنج میں بیٹھے تھے، طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اپنے گھر میں ہی کام کو سنبھالے ہوئے تھے۔ شاذ آیا تو اس سے کھڑے ہو کر ملے۔ کافی اچھے لگ رہے ہیں آپ،
یوں ہی ایکٹیو ہو کر وہ بولا تو وہ مسکرا دیا۔ ان سے ملے منظور صاحب، انہوں نے ہی وہ روڈ تعمیر کروائے ہیں۔ شاذ نے اس کی طرف دیکھا۔ واقعی؟ وہ دانت پیس کر بولا۔ میں بھی کہوں آپ کی شکل کیوں مل رہی ہے اس روڈ سے، وہ بولا تو سلمان بٹ سمیت منظور صاحب کو بھی دھچکا لگا۔ شاذ، سلمان نے تنبیہ کے انداز میں ٹوکا۔ معافی چاہتا ہوں سر، بجٹ پورا لینے کے بعد ان کے روڈ پر مٹیریل اتنا کم ہے کہ وہ روڈز 3 مہینے سے زیادہ چل نہیں پائیں گے، اور ان روڈز میں سے ایک ہائی وے کا روڈ ہے جس پر کوئی بھی نقصان ہوتا ہے تو ہزاروں جانیں جا سکتی ہیں۔ شاذ نے چڑھ کر بولا، گویا اسے اپنی بات پر ہرگز بھی شرمندہ نہ ہو۔ سلمان نے منظور کی طرف دیکھا۔ ہم کل خود دیکھنے آئیں گے، اب تم جا سکتے ہو، وہ سختی سے بول کر بیٹھ گئے، جبکہ منظور نے نفرت سے شاذ کو دیکھا تھا۔ اس کے جانے کے بعد سلمان ہنسنے لگے۔ شاذ انہیں حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ غصے میں جکت تو درست مارا کرو یار، وہ کھل کر ہنسے۔ آپ کو ہنسی آ رہی ہے، مجھے ان لوگوں سے صرف غداری کی بو آ رہی ہے۔ جذباتی ہو تم، کچھ جگہوں پر جذبات کا اظہار ضروری نہیں ہوتا، وہ بولے، مگر میرے دماغ میں جو چل رہا ہے میں اسے چھپا نہیں سکتا۔ شاذ نے ان کی طرف دیکھا۔ لیکن تم اسے کچھ عرصہ دبا تو سکتے ہو اپنے اندر، درست وقت آنے پر اظہار کا فائدہ ہوگا، ورنہ تم اپنے کئی دشمن بنا لو گے۔ وہ ہلکا سا مسکرائے۔ شاذ چپ ہو گیا۔ شاید اس کے الٹے دماغ میں ان کی سیدھی بات سمجھ آ گئی تھی۔ میں یہ سوچتا ہوں جس دن تمہیں کسی سے پیار ہوگا اس دن اس لڑکی کی قسمت پھوٹ جائے گی۔ اس قدر جذباتی انسان چین سے جینے نہیں دے گا اسے۔ سلمان بٹ نے سگار سلگایا۔ میری منگنی ہو گئی ہے، شاذ بولا، زبردستی ہی سہی، مگر آخر تو کسی اور کی طلب میں ہے، وہ بولے تو شاذ نے سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے اپنی منگنیتر سے ہی یہ محبت منہ اٹھا کر نہیں ہو جاتی جو ہر دوسرے شخص سے اظہار ہو جائے، اور ضروری نہیں نوجوان جس سے منگنی ہو اس سے محبت ہو۔ خیر مجھے دکھاؤ وہ فائل اب، اور وکیل صاحب سے بات ہوئی تمہاری؟ وہ بات پلٹ کر بولے۔ شاذ نے گہرا سانس بھرا۔ ہو گئی تھی بات میری، کل آ جائیں گے۔ اس نے وہ فائل کھولی اور بولا۔ سلمان فائلز دیکھنے لگے، وہ البتہ ان کی بات پر غور کر رہا تھا۔ اللہ حافظ۔